الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ عبادت میں اضافہ کیجئے صلوات بلند آواز سے اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ مومنین جب صف عذاب پہ بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عالم محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کی عزت کا صدقہ اللہ آپ سب عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ اپنے وطن کے لیے دعا کریں، ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، مالک ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں وطن کی دعا اس لیے کرنا ضروری ہے، وطن کی دعا اس لیے ضروری ہے کہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا اس نے اپنے دین سے مخلص کیسے ہوگا؟ مالک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہماری سرحدوں کے محافظوں کی بھی حفاظت، اور سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرمائے۔ ولی الامر ولی الاصل حجت دورہ کے ظہور میں اللہ تعظیم فرمائے۔ قبولیت دعا والی سلوات سارے سلوات اجازت ہے جی تھوڑی بات ہے۔ میری اس جگہ پہ پہلی حاضری ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ پلو والا سادات کے علاقے میں مذہب کتنے رہتے ہیں، بلکہ اس علاقے کا مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ مذہب کتنے ہیں، لیکن اتنا میرا اندازہ ہے کہ علاقہ مسلمانوں کا ہے۔ لہٰذا مسلمان بھائیوں سے ایک ضروری گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ مسلمان دوستو، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، اپنے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل کو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی بدل جانا، ان مجلسوں میں آیا کرو۔ کہتے ہیں جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیسے آئیں؟
یہی تو میں سمجھا رہا ہوں. آپ اگر شیعہ نہیں ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جس مذہب پہ ہیں بے شک اسی پہ رہیں. اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے اپنے نبی کے بچوں کی محفلوں میں آیا کرو. حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. یہ شیعہ، اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، یہ مسلمانوں کے مذہب ہیں. لیکن میری مسلمانوں سے اپیل ہے، تمہارے نبی کے بیٹے کی قربانی ان مذہبوں سے آگے نکل چکی ہے. اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں. میں پھر کہہ رہا ہوں، مسلمانوں تمہارے نبی کے بیٹے کی قربانی ان مذہبوں سے، میری طرف دیکھیں، مذہبوں سے آگے بھائی اگر حسین صرف شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں؟ مجالس کا سلسلہ اندرون بیرون ملک رہتا ہے. سندھ حیدرآباد جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پہ ہندوؤں کی آبادیاں بھی ہیں. اقلیتی نشستوں پہ ان کے ممبران بھی منتخب ہوتے ہیں. بانیان نے مجھ سے کہا کہ ہمارے علاقے کا ایک ہندو شاعر ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا جی بسم اللہ. اس ہندو شاعر نے آتے ہی کہا کہ جی آپ سید ہیں، اولاد رسول ہیں، میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے. اور وہ قصیدہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اب اس پورے علاقے میں کیونکہ بالکل آیا ہی نہیں، بات تھوڑی باریک ہے. اور میرا ایمان ہے جس طرح شان و شوکت کے ساتھ آپ نے شوکت رضا کو سنا، میں مطمئن ہوں کہ آپ اس باریکی کا مزہ لیں گے. ہندو شاعر نے جو قصیدہ سنایا، امام حسین بادشاہ کا قصیدہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا. یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا، یہ کسی بھی مذہب کے ہو، یہ صرف لینا جانتا ہے. جب میں نے اسے نیاز دی تو اس نے ایک مجھے چھوٹی سی بات سنائی. بات چھوٹی تو نہیں تھی، نتیجہ بہت بڑا تھا. کہنے لگا جی کو مہینہ پہلے شیعہ اور اہل سنت نے مشترکہ محفل ذکر رکھی، امام حسین بادشاہ کے ذکر کی محفل، شیعہ اور سنیوں نے مل کے. یہ میں سندھ کی بات کر رہا ہوں، وہاں قلندر کی بڑی محنت ہے. شیعہ سنیوں نے مشترکہ. تو یہ ہندو کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ میں نے منتظمین سے اجازت لے کے مولا حسین کی نظم پڑھی. نظم لوگوں نے بڑی پسند کی.
پبلک نے بڑا اپریشیٹ کیا، پبلک نے بڑی داد دی، لیکن جو مقامی گاؤں کے مسجد کے مولانا تھے وہ جلے سڑے لہجے میں بجائے سبحان اللہ کہنے کی پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہندو کو کہتے ہیں تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اللہ کرے میری آواز آپ تک پہنچ جائے۔ تجھے اگر حسین مسجد کے مولانا نے نہ تو ہندو شاعر کو شاباش دی کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بچوں کی تعریف کی، نہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، جلے کٹے لہجے میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس ہندو نے ایک فقرہ کہا، لیکن کیا قیامت تھی، اس نے کہا مولانا میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہو۔ آپ جیے سر۔ متوجہ تو ہے سرکار؟ لہذا دوستو ہم آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ مجلس میں تمہیں میری طرف نہیں کچھ نہیں، میں نے خود جہاں پہ رکھا ہے وہ وہیں پہ، آواز زیادہ کرنا کوئی دانش مندی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں بات۔ بہت شکریہ۔ اور کبھی بھی آواز اتنی نہ کیا کرو کہ پورا علاقہ سنے۔ جس بندے کے دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے خود آنا ہو۔ لہذا میری بلا تفریق فرقہ اپیل ہے۔ سید قبیلے سے میرا تعلق ہے، فقہ جعفریہ میرا مذہب ہے، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ پتہ نہیں کون لطف لیتا ہے۔ فقرہ میں نے کہہ دیا ہے اس اعتماد کے ساتھ کہ آپ ہر باریکی کو سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا ہے میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ ڈسٹرکٹ بہاولپور لودھرا، آپ کی شہرت میں نے اپنے علاقوں میں بھی سنی ہے کہ آپ کمال سنتے ہیں۔ جی آپ تشریف لیں، بسم اللہ جی، اجازت تو ہے نا؟ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ اور سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ لہذا اور نہیں، مجھے آپ دانا چہرے بیٹھے میں ہیں، مجھے آپ بتائیں اگر سارے مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اگر سارے اسی مذہب پہ ہوتے تو پھر ولایت علی پہ جھگڑے کیوں ہوتے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لہذا میں میری بلا تفریق اپیل ہے دوستوں سے کہ ہم شیعہ تمہاری نظر میں ماڑے سہی، سرائکی میں مجھے پتہ نہیں
ماڑا سمجھتے ہو؟ مجھے تو ایسے لگا جیسے میں امریکی بندوں میں بات کر رہا ہوں، لوگوں کی، ہاں کمزور ہمارے علاقوں میں کمزور کو ماڑا بس. میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم، میں قبلہ کا سب سے جونیئر شاگرد ہوں. مبلغ اعظم پہ بی بی کا بڑا کرم تھا. میں نے جتنا عرصہ قبلہ کے ساتھ گزارا، مناظرے دیکھے، گفتگو دیکھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بی بی نے بہلول کی بچی ہوئی خیرات مولوی اسماعیل کو. جیسے بہلول بات کرتے تھے تو اگلے بندے کو سمجھ نہیں آتی تھی ہن میں کی کرنا ہے. مبلغ اعظم پہ بھی یہی کرم تھا. قبلہ فاضل دیوبند تھے. مولانا اسماعیل صاحب کے والد میاں سلطان علی، وہ بھی جمعیت اہل حدیث کے بہت اپنے دور کے بڑے عالم تھے. لیکن مبلغ اعظم کے ساری زندگی مولانا کے والد مولانا اسماعیل کے گھر رہے، لیکن شیعہ نہیں ہوئے. ایک مولوی جانتا تھا کہ مولوی اسماعیل کا باپ شیعہ نہیں، تو اس نے مناظرہ زور پہ تھا، اور اس نے پنجابی میں پتہ کیا کہا، کہنے لگا مولوی اسماعیل اوے ادھا ملک شیعہ کر لے، پیو تیرا شیعہ نہ ہویا. مبلغ اعظم فرماتا ہے پیواں نو چھڈو، پیو تے بڑیاں دے نہیں سن. بہت شکریہ. لہذا جی آپ جی آپ زندہ و سلامت رہیں. اجازت ہے کو قبلہ پتہ نہیں حضور میرا کیوں جی چاہ رہا ہے کہ میں ایک آدھی بات مبلغ اعظم کی، کیونکہ یہ روز باتیں نہیں ہوتی، اور پھر یہ سٹڈی میں بھی نہیں ہے، سینہ بہ سینہ بات بزرگ علماء کی چلتی ہے. تو اس مولوی نے کہا مولوی اسماعیل یار اگر تو مذہب ہی بدلنا سی تو پڑھیا لکھیا بندہ سے کسے وال مذہب وچ جان دو. یعنی اگر تو نے مذہب ہی بدلنا تھا تو کسی ٹھیک ٹھاک مذہب میں تو جاتا. تو شیعہ ہو گیا. قبلہ نے کہا شیعوں کو کیا ہے؟ کہ لگا جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. لہجہ ذرا دیکھ. ابھی قبلہ جواب دینے ہی لگے تھے یا اس مولوی نے دوسرا اٹیک کیا. کہ لگا یہ کوئی مذہب ہے؟ سنگر، گلوکار، اداکار، نچے نالے، گاؤں نالے، وہ بھی چوکھے شیعہ. مولوی اسماعیل صاحب فرماتے ہیں میں ایک نچن گان والے نو پوچھیا تسی شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس نے کہا مولوی جی خود تو گناہگار ہیں تو جے مرشد بھی کو اپنے جہا ہی لب لے. آپ جیے مہربانی، بہت شکریہ. یا علی مہربانی سر.
آپ جی لہذا آج میں پلو والا جواب سارے دے لے نعرے کا. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. میں کیمرے کی موجودگی میں، کیونکہ یہ جو سی ڈی سسٹم ہوتا ہے نا، یہ مومنین تو بڑا انجوائے کرتے ہیں، لیکن اسی ذاکر مولوی اوکھے ہو گئے جب سے یہ مجلسوں میں کیمرہ آیا نا. کیونکہ پہلے مولوی ذاکر بات کر کے مکر جاتے تھے، اب یہ کیمرہ مکرنے نہیں دیتا. اب یہ کیمرہ مکرنے نہیں دیتا. میں نے ہمیشہ دعا کی ہے، مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بننا. دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والی لائن میں کون تھا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. لہٰذا مجھے موقع دے، مجھے موقع دے. میں سلام کر رہا ہوں اس کیمرے کی موجودگی میں تبلیغی جماعت کے جناب مولانا طارق جمیل صاحب. میرے سامنے باخبر چہرے بیٹھے ہوئے. طارق جمیل صاحب نے اپنا تبلیغی مستقبل داؤ پہ لگا دیا. ان کے تبلیغی مجمع کم ہو گئے، ان کے چاہنے والے فالورز میں کمی آ گئی. لیکن طارق جمیل صاحب نے اپنے تبلیغی مجمعوں میں اعلان کیا کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، اسے مولا علی کہا کرو. ہاں یہ طارق جمیل صاحب کے لفظ ہیں، یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے لفظ ہیں. میں سلام کر رہا ہوں، آپ کی طرف سے سیلوٹ کر رہا ہوں کہ مولانا طارق جمیل نے اپنے تبلیغی بڑے بڑے اجتماعات میں یہ کہا کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، اسے مولا علی کہا کرو. حضرت اوروں کو. طارق جمیل صاحب، دنیا میں سدا رہنا کسی نے نہیں، مرنا ہر کسی نے ہے. آپ نے یہ فکرے کہہ کے اپنی قبر کو روشن کر لیا ہے کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، اسے مولا علی. اس کا مطلب ہے طارق جمیل صاحب کو کہیں سے اشارہ مل گیا تھا کہ قبر میں حضرتوں نے نہیں آنا. اللہ کرے آپ میری بات پہ دھیان دے جائیں. کیا کہنا. بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ، بہت شکریہ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آپ جی تشریف رکھیں. ہاں کیا کہیں جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میرے ملک کی ذاکری دنیا کا بہت بڑا نام جناب لیاقت سمندوانہ صاحب تشریف لے آئے. اعلان تو آپ کا نام کیا جی؟ سجاد حسین میرے بھائی ہیں، ناظم ممبر ہے. اعلان تو یہی کرتے ہیں ذاکرین کا، جیسے میرا اعلان کیا. سمندوانہ صاحب کا اعلان میں کر رہا ہوں. آپ بھی سوچتے ہوں گے ذاکر شاکر ایک دوسرے کو لفٹ نہیں کرواتے. یہ رضوی صاحب نے تقریر روک دی ہے اور لیاقت سمندوانے کا اعلان کر رہے ہیں. یہ حقیقت ہے. مجھے تقریر روک کے ہی اعلان کر رہا تھا، اور میں لیاقت بھائی پہ احسان نہیں کر رہا.
آپ سوچتے ہوں گے ذاکر مولوی اعلان رضوی آپ کیوں کر رہے ہو؟ اور میری مجبوری ہے، مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا۔ آپ جیے سجاد، آپ جیے، آپ جیے۔ ایک لمحہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں، آپ اجازت دے رہے ہیں؟ میں اصل میں شیعہ مجلسوں کے آداب سمجھتا ہوں کہ جب شیعہ مجلس میں سریلا بندہ آ جائے پھر مولوی کی صورتحال ٹائٹ ہو جائے۔ لیکن بہت شکریہ آپ جی ہیں، جی لیاقت میرے بھائی ہیں۔ اساں سور لا تے سائی لینے آئے، یہ مسلسل سورج پڑھتے کیا کہنا کیا ہے؟ تو جو میں گزارش کر رہا تھا کہ لوگوں کی نظر میں ہم شیعہ کمزور سے دھڑوں میں تقسیم ہے، گروپوں میں تقسیم، قیادتوں میں تقسیم، لوگ ہمیں حقیقت کمزور سمجھتے ہیں۔ اگر شیعوں کو کمزور نہ سمجھا جاتا تو سابقہ حکومت پاکستان کے اسکولوں کا سلیبس نہ بدلتی۔ جو پرائمری میں بچے تمہارے پڑھیں گے یہ سٹارٹ ہے، ٹیسٹ ڈوز ہے، مڈل میں پڑھیں گے، اس میں سے اہل بیت کو نکال دیا گیا ہے۔ جنگ بدر بچوں کے لیے لکھی ہوئی ہے لیکن اس میں علی نہیں ہے۔ جنگ احد لکھی ہے، اس میں علی نہیں ہے۔ خندق کے بارے میں پتہ کیا لکھا ہے؟ جس میں نبی نے کہا تھا آج کل کفر کے مقابلہ پہ ایمان کل جا رہا ہے، اس جنگ میں علی کا ذکر ہی نہیں۔ پتہ کیا لکھتے ہیں؟ مشرق طاقتور تھے، اسلامیان یعنی مسلمان کمزور تھے۔ یا اچانک میری طرف دیکھو یار، میرے بعد جس نے پڑھنا ہے وہ آ چکے ہیں، آپ زحمت فرمائیں۔ لکھتے ہیں کہ مسلمان کمزور تھے، بس اچانک آندھی چلی، بجلیاں کڑکی اور مشرق میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور کیوں نہیں بتاتے بچوں کو اس آندھی کا نام علی تھا؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سر۔ میری جان، میں ریاض حسین رضوی اپیل کر رہا ہوں کیمروں کی موجودگی میں، ہماری موجودہ حکومت سے اپیل ہے، کیونکہ یہاں تو سابقہ موجودہ کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ میری جان آ جائے، تشریف لائیں۔ اچھا پھر تو باری باری آؤ۔ میرا خیال ہے یہ لودھرا کا اس سال کا معجزہ ہے کہ مولوی کو نیاز دی جائے۔ یہ حق ذاکرین کا ہے، ذاکرین کو نیازیں آپ دیتے اچھے لگتے ہیں، محبت ہے آپ کی۔ میں جو فقرہ کہنے لگا تھا کہ یہاں ہمارے سابقہ، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کون سابقہ ہو گیا، بندے رات کو سوتے ہیں سویرے سابق ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میری ان حکومتوں سے اپیل ہے، خصوصی اگر عمران خان صاحب آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کے ووٹ زیادہ ہیں اور اگلی حکومت آپ کی ہے، پھر کیونکہ آپ ہی کی حکومت نے سلیبس سے اہل بیت کو نکالا ہے۔ عمران خان کی حکومت نے، مجھے نہیں پتا کتنے بندے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اولاد رسولوں کے سیدوں کے منبر پہ کہہ رہا ہوں،
لیڈر اسی کو اچھا سمجھو جس لیڈر کو حسین اچھا لگتا ہے. سلیبس میں سے مہربانی سلیبس میں سے مٹھے نعرے نہ لاؤ, ستے نعرے نہیں چاہیے. سلیبس میں سے اہل بیت کو نکال دیا گیا. تم کیا سمجھتے ہو شیعہ کرایہ دار ہے اس ملک میں؟ میری شیعہ ماتمیوں سے اپیل ہے, شیعہ طالب علموں سے اپیل ہے, میری بچوں سے اپیل ہے, اس ملک میں سر اٹھا کے جیو, اس ملک میں سینہ تان کے جیو. بانی پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا, امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا. مہربانی سر آپ جیے, آپ زندہ و سلامت رہیں, میری اس فکرے پہ دھیان دیں. تیری یہ مجال, تو اہل بیت کے بغیر اس ملک میں سلیبس راج کرے. ہم مہمان نہیں ہیں اس ملک میں, ہمارا اس ملک میں پورا حصہ ہے. ملک بنانے والا محمد علی, بہن کا نام فاطمہ. اور مجاہدوں تمہارے والے نام تو نظر ہی نہیں آ رہے. جی بسم اللہ, آپ جیے, آپ زندہ و سلامت رہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, ہندوؤں نے انگریزوں سے مل کے سازش کی کہ محمد علی کو ملک کی علیحدہ دے دو, خزانہ خالی رکھو, خزانہ پیسہ نہ ہو, پیسے کے بغیر گھر نہیں چلتے, ملک کیسے چلے گا. یہ 2 مہینے کے بعد محمد علی جناح ہماری منتیں کرے گا کہ مجھے واپس ہندوستان میں لے لو. سازش اختیار کی گئی, خزانہ خالی رکھا گیا, ملک دے دیا, خزانے میں کچھ نہیں تھا. جس شیعوں کا اس ملک میں کیا ہے, تیرے بھی صدقے جاؤں, 1947 کی بات کر رہا ہوں, پیسے کی ویلیو یہ والی نہیں تھی. 1947 میں قائد اعظم کو 1 کروڑ کا پہلا چیک دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے ذہن میں سو رہا ہے. لودھرا بولے میرے ساتھ, بہاول پور بولے میرے ساتھ. وہ بندہ کون تھا؟ وہ شیعہ تھا, وہ حسینی تھا, وہ راجہ محمود آباد تھا, وہ مولائی تھا, وہ علی جن ولی اللہ پڑھنے والا تھا. تیرے بھی صدقے جاؤں, بانی پاکستان کا نکاح ہو تو امام جعفر صادق کی فقہ پہ قائد اعظم کا جنازہ اٹھے تو مولا عباس کے علموں کے سائے تلے بہن کا نام فاطمہ ہو, خزانے بھرنے والے شیعہ ہو, اور تو پھر بھی کہتا ہے شیعوں کا اس ملک میں کیا ہے. اگر یہ پاکستان 3 اگست کو بنا تھا پھر ان مولویوں کو دے دو. اگر 14 کے صدقے 14 کو بنا ہے پھر یہ ملک ماتمیوں کا ہے. بلند لہجے میں بولے. میری ان حکمرانوں سے اپیل ہے, ہو سکتا ہے سابقہ حکومت نے سلیبس چند دہشت گرد مولویوں کو خوش کرنے کے لیے سلیبس سے اہل بیت کو نکال دیا. عمران خان صاحب آپ وزیر اعظم تھے, آپ کا حق بنتا تھا. ہم نے تو آپ کو ووٹ ہی اس لیے دیے تھے, ہم سمجھ بیٹھے تھے آپ عمران ہیں. میں مذہب تشیع کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, میری موجودہ حکومت سے اب گزارش ہے. حکومت موجودہ نے ہمارے شیعہ علماء سے یہ وعدے کیے ہیں, لہذا میں اس وعدے کی وجہ سے ادب کے لہجے میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے تعلیمی سلیبس میں اہل بیت کو شامل کرو
اگر تم سلیبس سے اہل بیت کو نکالو گے نا، لیاقت بھائی کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اگر تم اہل بیت کو نکالو گے، اگر سلیبس سے مولا علی کو نکالو گے، پھر ہماری مجبوری ہے، ہمیں مجلسوں کو سلیبس بنانا پڑے گا، ہمیں اپنی مجلسوں کو سلیبس بنانا پڑے گا، پھر ہم بچوں کو مجلسوں میں بتائیں گے وہ احد میں گانے گانے والی کس کی ماں تھی۔ کہاں ہے آپ، کہاں ہے آپ؟ رحمت فرمائیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، وقت تمام ہو رہا ہے۔ 57 اسلامی ملکوں میں جہاں حضور کا نام لکھا جاتا ہے، اس کے آگے کیا لکھتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پہلا ملک ہے اسلامی دنیا کا، پاکستان پہلا ملک ہے جہاں پہ یہ لکھا گیا ہے، جو بچے پڑھیں گے، جو بچوں نے پاس ہونے کے لیے مجبوراً لکھنا ہے۔ یہاں پہ کیا راج کر دی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ اور صحابہ ساڑی چھیڑ نہیں، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ درود میں شامل نہیں ہے، اور صحابیوں کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی تھی جب تک آل محمد پہ درود نہیں پڑھتے۔ اور یہ ماحول ختم کرو، یہ ڈرامے ختم کرو۔ یہ ضیاء الحق کے دور میں اس ملک میں ڈرامہ رچایا گیا تھا کہ اس نے کراچی کو لسانی جنگ میں الجھا دیا، وہاں مہاجر اور پنجابی کی، بلوچی اور مہاجر کی جنگ، یہ ضیاء الحق کا تحفہ تھا۔ پنجاب میں لسانی جنگ نہیں ہو سکی، یہاں پہ انہوں نے مذہبی کارڈ کھیلا کہ جی شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے۔ میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بول رہا ہوں، میں اپنی بات کا خود ذمہ دار ہوں۔ خدا کی قسم یہ ڈرامہ تھا۔ جتنی عزت صحابی رسول کی، جتنی عزت صحابہ رسول کی شیعوں نے کی ہے، کوئی فرقہ نہیں کر سکا۔ میں دلیل دے رہا ہوں، میں دلیل دے رہا ہوں، یہ سچ ہے، جو سچ ہے میں وہ بھی بتا رہا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، لیکن جتنی صحابہ کی عزت شیعوں نے کی ہے کوئی فرقہ کاری نہیں سکا۔ میں دلیل دے رہا ہوں، یہ عزت ہے محمد کے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مجھے موقع دے، مجھے موقع دے، وقت بالکل جا رہا ہے، مجھے موقع دے۔ جتنی عزت صحابی ہو، میری طرف دیکھیں، صحابہ کی جتنی عزت، شیعہ مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ تم مسلمانوں، تم نے 2 سال پہلے کراچی میں کیا کیا؟ ریلی نکالی، اور جناب اس پہ بینر پہ لکھا ہوا سیدنا حضرت امیر یزید رضی اللہ۔ میں محرم کے بعد مجھے موقع دے دیں، لعنت کائنات کی واحد ڈاک ہے جس پہ ایڈریس لکھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، مہربانی سے مجھے تھوڑا موقع دیں، اور میں لیاقت بھائی کو ممبر دینا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ بڑی داد دیون دا ول آندا ہے، پڑھن دے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، متوجہ ہیں سرکار۔
بڑی جلدی بات کر رہا ہوں، اور میرا خیال ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے میں کتنا احترام کرتا ہوں لیاقت بھائی کا. مجھے اخلاقی طور پہ میرے ذہن پہ بوجھ ہے کہ میں انہیں زیادہ نہ بٹھاؤں، اور میں نے زیادہ بٹھانا بھی نہیں ہے. آپ اس فقرے پہ دھیان دیں. ہم نے صحابہ کرام کو رضی اللہ کہا، رضوان اللہ کہا. اس کا مطلب ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. یہ کسی پہ احسان نہیں ہے. جو صحابہ کا حق ہے وہ انہیں ملنا چاہیے. رضی اللہ حق صحابہ کا ہے. شیعہ مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے رضی اللہ صحابیوں کا حق ہے، بدماشوں کا تھوڑے ہی. لہذا مجھے بات کرنے دیں. سلیبس میں اب بچوں کو پڑھایا جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. صحابہ کی بڑی عزت ہے، صحابہ کا بڑا مقام ہے. لیکن میں چاہتا ہوں چالاکیاں چھوڑ دو. صحابہ کو صحابہ کا حق دو، اولاد محمد کو اولاد کا حق دو. وہ ڈیرے کے نوکر میں اور بھیڑے کے بیٹے میں فرق ہی نہیں ہوتا. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ چلے میں بات روک دیتا ہوں. اب میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ آپ سے نہیں کر رہا. میں اپنے اس خدا داد ملک کے ان بچوں سے بات کر رہا ہوں جو ایم فل میں ہیں، مسلمانوں کے بچے، یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت نہیں ہے. میں مسلمانوں کے ان پی ایچ ڈی کرنے والے بچوں کو اپنے ملک کا مستقبل سمجھتا ہوں. یہی بچے کل کے ڈاکٹر ہوں گے، مستقبل ہیں. یہی بچے کل کے وکیل ہیں، یہی بچے کل کے جج بنیں گے، یہی جسٹس ہوں گے، یہی پروفیسر ہوں گے. تو میرا خیال ہے اگر آپ اجازت دیں میں مسلمانوں کے بچوں سے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیٹا جہاں دنیا داری کے سلیبس پڑھتے ہو وہاں 15-20 منٹ ڈیلی نکال کے تاریخ اسلام بھی پڑھا کرو. تاریخ اسلام میں بیٹا وہ عزتوں والی شخصیتیں مل جاتی ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا تھا. میرا خیال ہے میری بات پہ آپ دھیان نہیں دے رہے. بہت شکریہ. تاریخ اسلام میں بیٹا اگر آپ تھوڑا سٹڈی کرو گے اسلامی تاریخ کو، آپ کو وہ معزز شخصیتیں بھی ملیں گی جنہوں نے فجر کے 2 فرض پڑھانے کی بجائے 4 پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا تھا جی موڈ ہوگے تے اور پڑھائے. مہربانی جی آپ جیئیں. میں لیاقت بھائی 1 منٹ آپ سے لے رہا ہوں. یہ باتیں میں نے پہلے کہا بزرگ علماء کی کتابوں میں نہیں ہے اور ہوتی بھی نہیں. یہ بزرگوں سے ہم نے سنا، ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ اگلی نسلوں تک پہنچائیں. کربلا موچی دروازہ لاہور میں ہم نے اپنے سینئر سے سنا محرم سے پہلے کی جلسہ رکھا گیا یوم الحسین کا، اور جلسے کا موضوع تھا مصائب کے انداز میں نہیں، فضائل کے رنگ میں. جلسے کا موضوع تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہو. شیعہ سنی مشترکہ دانشوروں کا خطاب تھا. پورا دن پروگرام چلا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. آخری تقریر شیعہ عالم نے کرنی تھی جو لکھنؤ سے آئے تھے، علامہ سید علی نقی عرف نکن صاحب. شاید آپ کے ذہنوں میں نام. آخری خطاب نکن صاحب کا تھا. جلسہ ہوتا رہا. تقریریں شیعہ سنی دانشوروں کی طویل سے طویل ہو گئی. جلسہ ختم ہونا تھا اذان مغرب پہ. اذان مغرب میں 2 منٹ رہتے تھے جب ممبر نکن صاحب کو ناظم ممبر نے اس اعلان کے ساتھ دیا کہ جلسہ 2 منٹ کے بعد ختم ہو جائے گا. ہم مہمان خصوصی سے معذرت بھی چاہتے ہیں لیکن مجبوری یہ اذان مغرب تک جلسہ ہے اور اس میں 2 منٹ ہے اور جلسے کا موضوع ہے اگر کربلا نہ ہوتی
تو کیا ہوتا. اب 2 منٹ قبلہ نے خطاب کرنے. نکن صاحب مائک پہ آئے. لیاقت بھائی انہوں نے کہا 2 منٹ زیادہ ہیں, میری تقریر یہیں پہ ختم ہو رہی ہے. اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے بدھ کو ہوا کرتی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اے ہم شیعہ ماڑے سہی, لیکن قدرت کا جو کرم شیعوں پہ ہے نا, کسی اور فرقے پہ نہیں ہے. میں ڈرائنگ روم میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں پبلک میں بات کر رہا ہوں. جو کرم اللہ کا عزاداروں پہ ہے, کسی اور فرق. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں دوسرے فرقوں پہ تنقید کر رہا ہوں. دوسرے مذہب بھی ہمارے بھائی تھے, بلکہ جب ہم ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے, یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے. پھر ہم کلمہ پڑھے بغیر دوبارہ مسلمان ہو گئے. نہ ہم نے مرشد بدلے, نہ رہبر بدلے. عقیدہ کل بھی یا علی مدد تھا. اور ڈرامے چھوڑو, اپنے آپ کو توحید پرست بنا کے اور ظاہر کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اللہ والے ہیں اور یہ علی والے ہیں. تیری چالاکیاں کام نہیں آ سکتی. تو نے نعرے بدل بدل کے دیکھ لی ہے. تو نے نعرہ یا علی مدد کے مقابلے پہ بہت بڑا نعرہ دیا تھا, یا اللہ مدد کا. تیری چالاکیاں پیچھے رہ گئی. تو نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا, حالانکہ نام تیرے پاس اور بھی تھے. نہیں, سارے بندے دھیان نہیں دے سکے. نام اور بھی تھے, نام اور بھی تھے, نام اور بھی تھے, لیکن ہر نام کو چھوڑ کے تیرا یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہنا اس بات کی دلیل ہے تو خود مان گیا ہے بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ ہے. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہیں. مجھے بات یہیں پہ روکنا, مجھے بات یہیں پہ کلوز کرنا. مسائب کی فرصت بھی نہیں ہے. بہت اچھا مسائب, میرے بھائی لیاقت پڑھیں گے, میں یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں. مسلمان بچوں, اگر جمعہ بدھ کو ہو جاتا ہے, اگر فجر کے فرض 2 کی جگہ 4 ہو جاتے ہیں, پھر میں سید منت کر رہا ہوں, تم نے درود میں حضرت ابراہیم کو بہت راضی کر لی ہے, اب درود میں باب آدم کو بھی راضی کر لو. آپ کی سوچوں سے بھی پہلے ممبر میں بھائی کو دے رہا ہوں, یہی اسی فقرے پہ ممبر میں دے رہا ہوں. تم صدیوں سے پڑھے جا رہے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, بہت پڑھ لیا. اب آدم پہ درود پڑھو اور اس طرح کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید. اللہ درود بھیج اوپر محمد کے اور ان کی آل پہ, جیسے تو نے درود بھیجا اوپر آدم کے. اور آدم ہے کوئی بندہ جو آل آدم پہ درود پڑھے؟ تیرے مولوی تجھے کھا جائیں گے. وضاحت میں نے نہیں کرنی. کیوں وضاحت میں نے نہیں کرنی؟ ایک تو وقت نہیں ہے, دوسرا وقت نہیں ہے. آپ نے خود ہی سمجھنا ہے, آپ نے خود ہی سمجھنا ہے. کوئی فرقہ مسلمانوں کا جو آدم کی آل پہ درود پڑھے؟ اصل تو ہے کوئی نہیں, آخری فکرے ہیں. اگر کوئی پڑھے گا بھی تیرے مولوی تجھے کھانے کو آئیں گے. وہ کہے گا جاہل نہ بنو, آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے. سپردم بخدا, سپردم بمخدا.